معصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بلند تر صلوات عزیزان محترم، سورۃ بقرہ کی مشہور آیت میں نے آپ کو حضور میں تلاوت کی۔ ارشاد خداوندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے لیے حدیث ہے کہ رمضان ربیع القرآن، رمضان قرآن کی موسم کے لحاظ سے بہار کا ایک مہینہ، اللہ نے اس بہار کی مہینے میں موسم میں قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ یا اللہ آپ نے قرآن کو نازل فرمایا رمضان کے مہینے میں، یہ قرآن دن میں آیا یا رات میں آیا، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ تو اللہ نے کلیئر کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے اس قرآن کو نازل فرمایا رمضان کے مہینہ میں۔ اللہ نے نام بتایا، یا اللہ یہ قرآن دن میں آیا رات میں آیا، تو اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میں نے اس قرآن کو بابرکت والی رات میں اتارا۔ یا اللہ اس رات کا نام کیا ہے جس رات میں یہ قرآن آیا؟ تو اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے قدر والی رات۔ کون لے کر آیا؟ اللہ نے کہا نزل بروح الامین، یہ قرآن جبریل امین لے کر آیا۔ کس کے پاس آیا؟ نزل بروح الامین علی قلبک، حبیب یہ میں نے قرآن نازل فرمایا آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر۔ تو میں نے اس لیے یہ آیت رکھی تاکہ دنیا موجودہ زمانے میں ہم پر یہ اعتراض کر رہی ہے کہ شیعہ علی قرآن حکیم کو جو موجودہ زمانے میں ہے اس پر ایمان نہیں ہے، تو ہم پر کتنا نہ بلیم ہے، کتنا نہ الزام ہے۔ ہماری مجلسوں کا نصابی کتاب یہ قرآن ہے۔ کل 1400 سالوں سے لے کر کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے، کیوں کہ نبی نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب ہم نے علی کوئی نہیں چھوڑا ہے تو قرآن کو ہم کیسے چھوڑیں گے؟ اور نبی کی حدیث سے القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یا نبی نے یہ فرمایا کہ قرآن کا دوسرا نام علی ہے، علی کا دوسرا نام قرآن ہے۔
یہ لکھا جاتا ہے کہ جو قرآن کا منکر وہ کافر ہے، جو قرآن کو نہ مانے وہ حرامی ہے، تو مہربانی فرما کر آپ وہاں یہ بھی لکھیں کہ جو علی کو نہ مانے وہ بھی حرامی ہے۔ جو میں سن کر آیا تھا کہ باقی میرے بیاض پر آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، کیونکہ آج کی مجالس سے مخصوص ہے میرے مولا علی علیہ السلام کی طرف۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ قرآن جو میں نے رسول پر نازل کیا، نزل بروح الامین علی قلبک، یہ اصل قرآن نازل ہوا ہے قلب پیغمبر پر۔ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن نقل ہے، اصل قرآن رسول کا دل ہے۔ اللہ نے کہا نزل بروح الامین علی قلبک، یہ جو میں نے قرآن نازل کیا قدر والی رات، یہ مکتوبی قرآن نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ اصل قرآن میں نے نازل کیا قلب پیغمبر پر، اصل قرآن رسول کا دل ہے۔ یہ قرآن نقل ہے اس قرآن کا جو رسول کے قلب میں ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے سنا، پھر لکھا، پھر کتاب کی صورت میں بنا۔ تو یہ کتاب تو اکثر کراچی کی تاج کمپنی نے چھپے ہے، جو ہر مساجدوں میں، ہر امام بارگاہ میں موجود ہے۔ یہ نقل قرآن ہے۔ تو جب ہم اس کو چھپا کر مسجدوں میں لاتے ہیں تو غور کریں، سیاہی ہماری ہے، کاغذ ہمارے ہیں، پریس ہماری ہے، قلم ہمارا ہے۔ تو جب یہ قرآن نقل قرآن جب وجود میں آتا ہے تو اللہ نے دعویٰ کیا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ۔ خبردار یہ اس قرآن کی نسبت ہے اس قرآن سے جو رسول کے دل سے نسبت لیتا ہے۔ خبردار واقعی ورقے تمہارے ہیں، سیاہی تمہاری ہے، قلم تمہارا ہے، پریس تمہاری ہے، لیکن کوئی بھی انسان نجس ہاتھ سے اس قرآن کو مس نہیں کر سکتا۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ قرآن کریم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ نقل قرآن ہے، کوئی انسان نجس ہاتھ اس نقل قرآن کو نہیں لگا سکتا۔ تو قبلہ جب نقل قرآن کو کوئی نجس انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا تو اس قرآن کا وارث نجس انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ قرآن چھپ کر ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے تو سارے مسلمان اسے چومتے ہیں، آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہو بابا؟ تم کہتے ہو کہ شبی بنانا بدعت ہے، شبی بنانا یہ بدعت ہے، یعنی کسی کی پوجا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو نقل قرآن ہے، اصل قرآن تو نہیں ہے۔ یہ نقل قرآن ہے، کیوں چونتے ہو؟ آواز واقعی ورقہ ہمارا ہے، پریس ہماری ہے، سیاہی ہماری ہے، مگر ہم اس قرآن کو نسبت کو دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کی نسبت ہے رسول کے دل سے۔ اصل قرآن رسول کی دل ہے، رسول کا قلب ہے، اس کی نسبت اس سے، ہم نسبت کو چومتے ہیں۔ ہم سیاہی سمجھ کر نہیں چومتے، ہم ورقہ سمجھ کر نہیں چومتے، ہم نسبت کو چومتے ہیں۔ تو حرام پر یہ اعتراض نہ کرو کہ شیعہ نے علی حیدر قرار تاجہ بناتے ہیں، سلجنا بناتے ہیں، علم بناتے ہیں، ان کو چومتے ہیں۔ بابا جس طرح تم قرآن حکیم کو نسبت کی وجہ سے چومتے ہو تو ہم بھی ان کا یعنی تاجوں کو لکڑی نہیں سمجھتے ہیں، علم کو لکڑی سمجھ کر نہیں چومتے، ہم بھی نسبت کو دیکھتے ہیں کہ نسبت کس سے ہے۔ یعنی جس طرح قرآن کی نسبت رسول سے ہے، اس
جس طرح علم کی نسبت میں عباس سے ہے، تاجوں کی نسبت میں قبلہ یعنی امام حسین سے ہے، تو اللہ نے کہا یہ ہے نقل قرآن. صلوات بھیجے نا بلند تر صلوات بلند تر صلوات اور حضور بلند کو سلامت رکھے. صلوات محمد حضرت محترم اللہ نے کہا کہ یہ قرآن نقل ہے، اصل قرآن رسول کا دل ہے. لیکن مسلمانوں نے نہ قرآن کو سمجھا اور نہ علی کو سمجھا. اسی لیے کہ مسٹر جیوی جیلی امریکہ کے یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر ہے، وہ کہتا ہے کہ 1999 میں یہ بات ہے 1979 کی بات ہے کہ امریکہ کے شہر یونیسکو میں ایک ریسرچ کونسل بنی، اور جو ریسرچ کونسل بنی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ جو بھی پوری دنیا میں مذاہب ہیں ان کی دو دو کتابیں لے آؤ اور اسٹڈی کرو تاکہ دیکھیں کہ دنیا میں صحیح مذہب کون سا ہے. کہ بھئی یہ امریکہ کے شہر یونیسکو میں باقاعدہ ایک ریسرچ کونسل بنی اور جس کا ہیڈ تھا وہ مسٹر جیوی جیلی. ہر مذہب سے دو دو کتابیں منگائی گئی. جب اسلام پر نظر کی تو ان کو دو کتابیں نہیں 1000 کتاب نظر آئے، مگر انہوں نے سلیکٹ 2 کتاب کی، ایک قرآن اللہ کا کلام اور دوسرا کتاب نہج البلاغہ مولا امیر علیہ السلام کا کلام. عزیزو جب پوری کمیٹی نے جب اسٹڈی کی قرآن اور نہج البلاغہ کو، تو مسٹر جیوی جیلی نے یہ باقاعدہ نوٹ لگایا کہ جب میں نے قرآن اللہ کا کلام اور نہج البلاغہ مولا امیر علیہ السلام کا کلام، جب دونوں کو میں نے ٹیلی کیا، جب میں نے دونوں کو پڑھا تو مجھے نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو جب میں نے دیکھا تو باقاعدہ اس نے نوٹ لگایا. کیا لگایا؟ I have studied both the books Quran and Nahj al-Balagha, but I could not understand what is the difference between Quran and Nahj al-Balagha. While Quran is written by Allah and Nahj al-Balagha is written by Hazrat Ali. یعنی مسٹر جیوی جیلی کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن اور نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت دیکھی تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ قرآن علی کا کلام ہے، نہج البلاغہ خدا کا کلام ہے. جبکہ قرآن اللہ کی کلام ہے اور نہج البلاغہ علی کی کلام ہے. یعنی مسٹر جیوی جیلی تمام علماء اسلام کو چیلنج کرتا ہے کہ جب تم نے علی کے کلام کو نہیں سمجھا ہے تو علی کی ذات کو کیسے سمجھو گے؟ قرآن صامت کتاب ہے، علی نعت کے کتاب ہے. قرآن صامت رہبر ہے، علی نعت کے رہبر ہے. قرآن لا ریب ہے، علی لا عیب ہے. اگر قرآن قلب پیغمبر پر آیا تو علی خانہ کعبہ میں آیا. اگر قرآن نے رسول کی زبان چوسی، اگر قرآن نے رسول کی زبان کو بوسہ دیا تو علی نے کعبہ میں رسول کی زبان چوسی. اگر قرآن شفا ہے، مسٹر جیوی کہتا ہے اگر قرآن شفا ہے تو علی مالک خاک شفا ہے. اگر قرآن آلہ ہے تو علی مولا ہے. اگر قرآن مشکل ہے تو علی مشکل کشا ہے. اگر قرآن میں الف ہے تو علی اول و آخر ہے. اگر قرآن میں بے ہے تو
تو علی باب علم پیغمبر ہے. اگر قرآن میں تے ہے تو علی تجلی نور ہدا ہے. اگر قرآن میں سے ہے تو علی ثمر آیت مباہلہ ہے. اگر قرآن میں جیم ہے تو علی جلال رب اکبر ہے. اگر قرآن میں ہے تو علی حیدر و صفدر ہے. اگر قرآن میں خے ہے تو علی خواب دو جہان ہے. اگر قرآن میں دال ہے تو علی در محمد کا صدف ہے. اگر قرآن میں زال زے ہے تو علی زوج بطول ہے. اگر قرآن میں رے ہے تو علی رازدار رسول ہے. اگر قرآن میں زے ہے تو علی زینت دوش پیغمبر ہے. اگر قرآن میں سین ہے تو علی ساکے حوض و کوثر ہے. اگر قرآن میں شین ہے تو علی شجر طیبہ ہے. اگر قرآن میں سواد ہے تو علی صدیق اکبر ہے. اگر قرآن میں زواد ہے تو علی ضامن روز و جزا ہے. اگر قرآن میں توے ہے تو علی طاہر و اطہر ہے. اگر قرآن میں زوے ہے تو علی ظاہر و اظہر ہے. اگر قرآن میں عین ہے تو علی جب نبی طالب ہے. اگر قرآن میں خین ہے تو علی غالب لکل غالب ہے. اگر قرآن میں فے ہے تو علی فاتح بدر و حنین ہے. اگر قرآن میں کاف ہے تو علی قدرت اللہ ہے. اگر قرآن میں لام ہے تو علی لائق منبر ہے. اگر قرآن میں میم ہے تو علی منبع دود و سخا ہے. اگر قرآن میں نون ہے تو علی ناصر رسول ہے. اگر قرآن میں واہ ہے تو علی ولایت کی جان ہے. اگر قرآن میں یہ ہے تو علی ید اللہ. دنیا نے اس قرآن کو نہیں سمجھا. علی تو نعت کے قرآن ہے. علی تو نعت کے قرآن ہے کہ جب تم نے علی کے کلام کو ہی نہیں سمجھا ہے تو علی کے ذات کو کیسے سمجھا. اور قبلہ یہی سبب ہے نا. اگر آپ کا خیال ہے تو میں جلدی میں 5-6 آیت پڑھ کر اور یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں مقام علی کیا ہے. عزیزان محترم قرآن میں مقام علی کیا ہے. اور رسول نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا القرآن مالی و علی المال. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. علی سے پوچھو قرآن کیا ہے اور قرآن سے پوچھو علی کیا ہے. اور یہ کب کہا؟ جب رسول عربی نے آخری وقت میں یہ کہا انی تارک فیکم ثقلین, کتاب اللہ ہے اطرتی واہل بیت. دیکھو میں تمہیں 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور کب کہا؟ جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ اس یونیورسٹی کے آخری وائس چانسلر ہیں, کوئی بھی استاد نہیں آئے گا قیامت تک, آپ ہمیں بتائیں قیامت ہمیں دکھان امتحان تو یہ سب سبجیکٹ بتائیں تاکہ ہم قیامت تک پڑھیں تاکہ کامیاب ہو. تو رسول نے کہا انی تارک فیکم ثقلین, کتاب اللہ اطرتی واہل بیت. دیکھو میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. لیکن شرط یہ کہ دونوں کو پڑھنا. اگر ایک کو چھوڑا تو تم فیل ہو جاؤ. تو جب کسی شاگرد نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, ایک کتاب کافی ہے, تو رسول نے کیا کہا گیٹ آؤٹ فخرج منہا, نکل جاؤ. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں ہوں چاہے فارن کی یونیورسٹیاں ہوں, تو جب بھی کلاس میں شاگرد بدتمیزی کرتا ہے تو ٹیچر کو استاد کو یہ حق ہے کہ اس کی پٹائی نہ کرے, صرف یہ کہے کہ فخرج منہا, گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ. اب جب شاگرد نکل جاتا ہے تو کسی بھی یونیورسٹی میں اسے ایڈمیشن نہیں ملتی. جب بھی جائے گا کسی یونیورسٹی یا کالج میں تو اساتذہ اسے کہیں گے کہ جو تو یونیورسٹی چھوڑ کر آیا ہے, جو تو کالج چھوڑ کر آیا ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ دکھاؤ, کردار کا سرٹیفکیٹ دکھاؤ. تو قبلہ جب رسول عربی نے دربار سے نکالا پوری کائنات کی یونیورسٹیاں گھوم کر آیا. سمجھ رہے دوستو, پوری کائنات کی یونیورسٹیاں گھوم کر آیا. جب داخلہ نہ ملی, جب کبھی داخلہ نہ ملی, تب اپنے بیٹے کو کہا بیٹا جاؤ حسنین سے کریکٹر سرٹیفکیٹ.
چلا ہوں بالکل میری تھکاوٹ دور ہو گئی. سمجھ رہے ہیں بات عزیزان محترم؟ یعنی رسول نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور شرط یہ کہ دونوں کو پڑھنا. یعنی قرآن، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے. جو قرآن کا فضائل ہے رسول نے کہا وہی علی کا فضائل ہے. جو قرآن کو چھوڑے سمجھو وہ بھی کافر ہے، اور جو علی کو چھوڑے وہ بھی کافر ہے. تو میں نے کہ ابھی میں جلدی میں 30-35 آیتیں پڑھ رہا ہوں اور آپ اندازہ کریں کہ دیکھیں قرآن میں کہاں کہاں علی ہے. تم کہتے ہیں قرآن میں علی کا ذکر کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر تم ان نظروں سے اگر قرآن کو دیکھو تو قرآن کے لفظ لفظ میں علی لفظ میں علی ہے. قرآن کی آیت آیت میں علی ہے. اب کہ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، دیکھو علی قرآن میں کہاں ہے. بسم اللہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی کی علمی وسعت کا ذکر ہے. آیت ہے وَأَحَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُوعِ السُّجُودِ میں علی کی ولادت کا ذکر ہے. آیت ہے إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ میں علی کی ولایت کا ذکر ہے. آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت میں علی کی خلافت کا ذکر ہے. آیت ہے واتبعوا نور الذی انزل اولئک هم المفلحون میں علی کی نورانیت کا ذکر ہے. آیت ہے قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی میں علی کی رسول سے مطابقت کا ذکر ہے. آیت ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب میں علی کی رسول کی تصدیق کا ذکر ہے. آیت ہے وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینوں ویتیموں واسیرا میں علی کی سخاوت کا ذکر ہے. آیت ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطان نصیرا میں علی کی نصرت کا ذکر ہے. آیت ہے وانظر عشیرتک الاقربین میں علی کی دعوت کا ذکر ہے. آیت ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد میں علی کی پوری خاندان کی افضلیت کا ذکر ہے. آیت ہے ثم اورثنا الکتاب والذین اصطفینا من عبادنا میں علی کی وراثت کا ذکر ہے. آیت ہے وکل شیء احصیناہ فی امام مبین میں علی کی علم اور امامت کا ذکر ہے. آیت ہے وقفوہم انہم مسئولون میں علی کی پروان نجات کا ذکر ہے. آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں علی کی نعمت کا ذکر ہے. آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی میں علی کی مودت کا ذکر ہے. آیت ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی میں علی کی افضلیت کا ذکر ہے. آیت ہے لقد رأى من آیات رب الکبریٰ میں علی کی تجلی کا ذکر ہے. آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان میں علی کی عظمت کا ذکر ہے. آیت ہے السابقون السابقون اولئک المقربون میں علی کی اولیت کا ذکر ہے. آیت ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع میں علی کے دشمن کے عذاب کا ذکر ہے. علی کی مولا ہونے کا ذکر ہے. آیت ہے وَوَزَنَ عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ میں علی کی وزارت اور خلافت کا ذکر ہے. آیت ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا میں علی کی خلافت کا بلا فصل ذکر ہے. آیت ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا میں علی کی ذوالفقار کا ذکر ہے. آیت ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا میں علی کے دل کے چلنے کا ذکر ہے. صلوات بھیجنے اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ یہ تو آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی علی کا تو نام نہیں ہے. گھبرانے دوستوں میں آج آپ کو چاہتا ہوں کہ کچھ میٹر دے کے جاؤں. اگر کوئی صاحب کہے کہ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی
اور علی کا نام نہ لیا تو قبلہ پھر میں 12 آیتیں پڑھ رہا ہوں جس میں میرے مولا کا ذکر ہے. تم کو کہتے ہو کہ قرآن میں علی کا نام نہیں ہے تو قبلہ پھر میں 12 آیتیں پڑھ رہا ہوں جس میں میرے مولا کا نام قرآن میں ہے. سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيزُ, اللہ علی ہے. کون سا علی؟ جو عظیم ہے. سورۃ حج میں ارشاد ہوا ان اللہ هو العلی الکبیر, اللہ کبیر ہے. کون سا اللہ؟ جو کبیر, اللہ کبیر ہے. اللہ کبیر ہے. کون اللہ؟ جو علی ہے. سورۃ لقمان میں ارشاد ہوا فإن اللہ هو العلی الکبیر, اللہ کبیر ہے. کون اللہ؟ جو علی ہے. سورۃ سبا میں ارشاد ہوا فحکم للہ علی کبیر, اللہ علی ہے جو کبیر ہے. سورۃ نساء میں ارشاد ہوا ان اللہ کان علی کبیرا, اللہ علی ہے مگر کون علی؟ جو کبیر ہے. سورۃ شورا میں ارشاد ہوا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ عظیم ہے. کون عظیم؟ جو علی ہے. سورۃ شورا میں ارشاد ہوا, سورۃ شورا میں ارشاد ہوا انہو هو علی الحکیم, اللہ علی ہے. کون علی؟ جو حکیم ہے. سورۃ زخرف میں ارشاد ہوا انہو لدینا فی ام الکتاب لعلی الحکیم. اللہ نے کہا یہ پورا قرآن ام الکتاب میں ہے. ام الکتاب نام ہے علی کا. سورۃ مریم میں ارشاد ہوا کہ جب جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ یا اللہ وجل لسان صدق فی الآخرین, مجھے سچی زبان عطا کر, تو اللہ نے کیا کہا وجعلنا لہ لسانا صدق علیہ, اے ابراہیم میں نے تجھے علی جیسی سچی زبان عطا کی. پھر ارشاد ہوا سورۃ مریم میں ورفعنا مکانا علیہ, جس کو میں بلند مقام دیتا ہوں تو علی والا دیتا ہوں. پھر ارشاد ہوا سورۃ الحجر میں ھذا صراط علی مستقیم, صراط مستقیم نام ہے علی کا. 12 آیتیں میں نے پڑھی. کچھ علی اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا, کچھ لفظ اللہ نے ابو طالب کے بیٹے علی کے لیے اللہ نے ابو علی کا لفظ استعمال کیا. اور اللہ نے کہا اگر میرا نام علی ہے تو اس کا نام بھی علی ہے. قبلہ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں, علی اللہ نہیں ہے, علی اللہ نہیں ہے, اللہ علی ہے. سمجھو دوستو, اللہ علی ہے, اللہ علی ہے. اللہ نے کہا کہ علی اللہ نہیں ہے, اللہ علی ہے. یعنی جو بھی اللہ نے کہا میں نے اسی لیے اپنے پر علی نام رکھا کہ جو بھی علی سے کوئی عیب نکالے, یہ علی سے عیب نہیں, یہ اللہ سے عیب. یعنی 12 آیتیں میں نے قرآن حکیم کی پڑھی کہ قرآن میں علی کا نام ہے, قرآن میں علی کا نام ہے. اگر اللہ کا نام بھی علی ہے, ابو طالب کے بیٹے کا بھی نام علی ہے, اور علی نام ابو طالب نے نہ رکھا, یہ نام اللہ نے خود رکھا. کب رکھا؟ کہ جب علی علیہ السلام آئے کعبہ میں تو ابو طالب علیہ السلام کوہ صبا پر گئے, بڑے پہاڑ پر گئے, اور یہ الفاظ کا یا رب ذل غسق تجا والقمر المتبج المزید, اے اندھیری رات کو روشن کرنے والا, تیرا مجھ سے وعدہ تھا. اب وعدہ کہ جب آپ کا حبیب میرے گھر میں آیا محمد تو نام میں نے رکھا, تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے ابو طالب احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے, اگر میرا حبیب تیرے گھر میں آیا ہے تو تیرا بیٹا میرے گھر میں آیا. اگر میرے حبیب کا نام محمد آپ نے رکھا ہے تو تیرے بیٹے کا نام تو نہیں رکھے گا, میں اللہ رکھوں گا. ابو طالب احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اگر میرے حبیب کا نکاح
خدیجہ کے ساتھ آپ نے مکے میں پڑھا ہے تو تیرے علی کا بیٹے کا نکاح زہرا کے ساتھ عرش پر میں پڑھا تو جب علی علیہ السلام کعبہ میں آئے تو ابو طالب نے پہاڑی پر کہا جاؤ رب کے ذل تصبت بل کمر المتوجد مزید اے اندھیری راتوں کو روشن کرنے والا یہ جو بچہ تیری گھر سے ملا ہے بتا اس کا نام کیا رکھوں ابو طالب نے الفاظ کہے یا آسمان سے ایک بادل آیا اور وہ بادل آتے ہوئے کعبے میں چلا گیا اور بادل وہیں سے گئی وہاں سے بادل گیا جہاں سے علی کی ماں گئی تھی اور علی کی ماں کعبہ کے دوستوں در سے نہیں گئی تھی دیوار سے گئی تھی کیونکہ در میں نہیں لگتا در ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے در ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے تو جب وہ بادل آیا تو علی علیہ السلام کے سینے پر بیٹھ گیا تختی کی صورت میں بن گیا اس پر نام تھا ابو طالب جب آئے تو اس پر عبارت کیا تھی خصصتما بالولد زکی و طاہر منتجز رسول اللہ نے کہا اے ابو طالب تجھے بھی مبارک ہو تیری بیوی کو بھی مبارک ہو اس کی اس طاہر بیٹے کی اس معصوم بیٹے کی اس مجتبی بیٹے کی اس مرتضی بیٹے کی کون مبارک دے رہا ہے اللہ مبارک دے رہا ہے کہ بلا علم کلام کا یہ فلسفہ ہے کہ متکلم کے بدلنے سے کلام کی حیثیت بدل جاتی ہے اگر آؤں قبلہ اور قبلہ یہاں کسی سید کو بیٹا ہو میں مبارک دوں قبلہ آپ کو مبارک تو وہ خوش ہوگا اگر مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم مبارک دے تو بڑی بات ہے اگر اس کو کوئی نبی مبارک دے تو بڑی بات ہے اگر خدا مبارک دے تو بزرگوں سے زیادہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی جس کو خدا مبارک دے تو کہتا ہے کہ ابو طالب صاحب ایمان نہ تھا ابو طالب صاحب دین نہ تھا ارے جس باپ کو خدا مبارک دو جس باپ کو خدا مبارک دے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے خیال یعنی اللہ نام اللہ کا بھی ہے علی نام اللہ کا بھی ہے اور علی نام میرے مولا کا بھی ہے اب قرآن سے پوچھے صلوات تو پڑھے نا بول اللہ بتائے کہ اس قرآن کا مقام کیا ہے اور علی کا مقام کیا ہے اللہ تفلو ان قرآن سجرت باہتبار او قدرت بالحق او قلب بالموتا اللہ نے کہا یہ قرآن اگر پہاڑ پر پہاڑ پڑھا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر مردوں پر پڑھو تو مردے باتیں کریں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پر پڑھو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا کہ بلا اس قرآن کو لے کر جاؤ پہاڑ پر پہاڑ ٹوٹے گا نہیں کسی مردے پر پڑھو یہ تو قرآن کے بلا مولانا تو یہ کہتے ہیں کوئی نہیں مرتا تو کہتا ہے مولانا بولاؤ تاکہ پڑھے تو جلدی مر جائے یہ قرآن پڑھنے سے مردے زندہ ہوتے ہیں وہ کون قرآن ہے رسول کا انتظار کرو اتنے میں علی آنے لگا نبی نے کہا انظر ہو ھذا القرآن یہ ہے وہ علی قرآن جس کے آنے سے یعنی پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے آواز مولا دلیل آواز کعبہ کی دیوار جو گواہی دے رہی ہے علی کے آمد سے کعبے کی دیوار ٹوٹی حالانکہ کہ قرآن کہتا ہے سائنس کہتی ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں سائنسی دور میں جب انسان زمین سے آسمان تک پہنچا ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے حضور عرش پر گئے نشان نہیں ہے جناب صالح نبی کے لیے قبلہ اونٹنی نکلی پہاڑ میں مگر نشان نہیں ہے لیکن کعبہ کی دیوار میں 1400 سال ہو گئے ہیں مگر آج میں آمد علی کا نشان ہے سعودی و عرب اور کتنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نشان مٹ جائے قبلہ 1965 سے لے کر 1995 تک 30 سال تاریخ کرے 30 سال سعودی والوں نے کوشش کی کہ یہ نشان مٹ جائے 6 مرتبہ انہوں نے کوشش کی قبلہ 65 سے لے کر 95 تک باقا دلے کویت نے بھی یہ ٹیلی ویژن میں پروگرام میں شرکت کیا اخبارات میں بھی آیا جب یہ نشان علی نہ مٹا تو انہوں نے برطانیہ کے بڑے بڑے سائنسدان ان کو انہوں نے منگایا کہا کہ یہ جتنا بھی خرچ آئے
یہ جو لکیر ہے کعبہ میں یہ مٹاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ لکیر تو کپڑے کے نیچے ہے. جو لکیر ہے اوپر سے پردہ ہے غلاف ہے اس میں تکلیف تم کو کیا ہے؟ آواز تم مسلمان نہیں ہو. مسلمان تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. پورے سال میں ہمارے پاس ایک بڑا یعنی اجتماع ہوتا ہے جس کا نام حج ہے. دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں. جب طواف کرتے ہیں جب اس لکیر پر نظر پڑتی ہے ان کی تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ لکیر کیا ہے. اب ہم جب بتاتے ہیں تو راز آؤٹ ہوتا ہے, تکلیف الگ ہوتی ہے, مقصد ظاہر ہو جاتا ہے. جتنی ہو سکے تو یہ ممکن ہو تاکہ یہ نشان مٹا کر دوں. قبلہ باقاعدہ لیٹر میں یہ پروگرام آیا کہ ان سائنسدانوں نے بڑی کیمیکل سے, چاندی سے, سونے سے ایک سکہ بنا کر اس دیوار میں قبلہ بھر کر بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت اب تمہیں مبارک ہے, نشان مٹ گیا, تمہاری تکلیف دور ہو گئی. وقت کا بادشاہ دیوار کو دے کر ان کو دے کر کہنے لگا جاہلو تم ہمیں دے کر ہنس رہے ہو, دیوار پھٹ کر تمہیں دے کر ہنس رہے ہو. جلا کے رکھنا عادل کی خوشبو سے دل کے چراغ کو جلا کے رکھنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پاک محفل میں سر پاک کی محفل کو نہ دل سے جدا کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علی حیدر کی صدا کرنا. کوئی بھی پڑھ لا پاکدل پاک دا تنو تسبیح پھیرنے کی لوڑ ہے جدی والی حیدر نظر میں جیلو کعبے جان دی کی لوڑ ہے. علامہ مجلسی نے لکھا کہ یہ دیوار پہلے سے پھٹی ہوئی نہ تھی. جب علی کی ماں آئی تو دیوار پر ہاتھ رکھا اور لکھا تم کہتے ہو کہ علی کی والدین نعوذ باللہ صاحب ایمان نہ تھے. اب رسول کے والدین نعوذ باللہ صاحب ایمان نہ تھے, لیکن مسٹر ہٹی لکھتا ہے کہ علی کی ماں کون ہے. This is great. Truth that there only one lady in the university home, the greatest prefect, said the great mother. کہتا ہے کائنات میں یہ عظیم بی بی ہے جس کو کائنات کا رسول اپنی ماں. پروفیسر ہنڈی کہتا ہے کہ رسول کی مائیں ہیں تمہاری مائیں. رسول کی بیویاں, مسٹر ہنڈی کہتا ہے کہ رسول کی بیویاں ہیں تمہاری مائیں, لیکن علی کی ماں ہے رسول کی ماں. وہ علی کی ماں جب کعبہ کے قریب آئی تو بی بی نے سب سے پہلے دعا پڑھی رب انی مومنۃ بک, یا اللہ میں جب سے ہوں تب سے مومنہ ہوں. رب انی مومنۃ بک, یا اللہ میں جب سے ہوں تب سے مومنہ ہوں. اللہم اسألک بحق توحیدک و بانبیائک و برسلک, یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے توحید کا, نبیوں کا, رسولوں کا کہ میری مشکل حل کر. علامہ مجلسی نے لکھا کہ دیوار نہ ٹوٹی. جب بی بی نے کہا اللہم اسألک بحق حاضل مولود الذی فی احشائی, یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس پاک مولود کا جو میرے شکم اطہر میں ہے. جب بی بی نے اللہ کو علی کا واسطہ دیا دیوار ٹوٹ گئی, بی بی کی مشکل حل ہو گئی, بی بی کعبے میں آ گئی. اب نظر حسین کو سیال کوٹ میں ایک جملہ کہنے دیجیے کہ بلا جب علی کی ماں, جب بغیر علی کے ماں کی مشکل حل نہیں ہو سکتی تو بغیر علی کے تیری ماں کے
یا علی مدد کہنا کل ایمان ہے. یا علی مدد کہنا کل ایمان. علی مانا مدد ہے. آپ پاکستان کی تاریخ پڑھیں کہ جب سپاہیوں کو آرمی میں جب اپائنٹ کرتے ہیں پورا سال برابر ان سپاہیوں کو یونٹ میں رکھتے ہیں. سال کے بعد جب ان کو یونٹ کو جب پاکستان کا فلیگ کرنل یا جو بھی افسر جب دیتا ہے تو قرآن شریف کے نیچے پاکستان کا علم ان کو دیا جاتا ہے. لیکن عہد لیا جاتا ہے کیا کہ پاکستان کے نوجوانوں، پاکستان کے مجاہدوں، ہم تم کو پاکستان کا فلیگ عطا کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے نیچے وعدہ کرو کہ ہم پاکستان کے علم کی عزت اس طرح برقرار رکھیں گے جس طرح خیبر کے میدان میں اسلام کے علم کی عزت حیدر نے رکھی تھی. اور وعدہ کرتے کہ ہم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائیں گے مگر حیدر کی طرف میدان نہ چھوڑیں گے. کہ بلا جب وعدہ کرتے ہیں جب وہ سپاہی جاتا ہے میدان میں لڑ لڑ کر جب شہید ہو جاتا ہے تو پاکستان اسے اعزاز دیتا ہے. کیا نشان ہے قبلہ سائیں قبلہ اسے پاکستان دیتا ہے نشان حیدر. نشان حیدر یہ نشان حیدر کیا ہے؟ یہ میرے مولا کے بہادری کا سرٹیفکیٹ ہے. مولا کی بہادری کا قبلہ سرٹیفکیٹ ہے. یہ زندگی میں نہیں دیا جاتا سپاہی قبلہ مرنے کے بعد قبلہ زندگی میں تو تاکہ خوش ہو آوازیں نہ. یہ نشان عام نشان نہیں، یہ نشان ہے حیدر کا. ہم آج اس کو دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ علی کا پیروکار ہے. آج ہم نے اسے دیا، کل کوئی جنگ لگے اور یہ بھاگ جائے اور کل کوئی جنگ لگے اور یہ بھاگ جائے تو یہ عزت، یہ بے عزتی نشان کی نہیں ہے. یہ توحید ہے اس نشان کی جو منصوب ہے حیدر کی طرف. ارے ہم تب دیتے ہیں نہ وہ ہوگا نہ بھاگے گا. کہ قرآن میں مقام علی کیا ہے. سورۃ النساء میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. مصطفیٰ اعلان کرو کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. جو صاحب امر ہے اس کی بھی اطاعت کرو. صاحب امر مانا جس کا ہر امر پر کنٹرول ہو، ہر امر پر اقتدار ہو، ہر امر پر حکومت ہو. صاحب امر کی اطاعت کرو. یعنی قرآن کا ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے آیت، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے آیت. اول امر وہ ہوتا ہے جس کا عادت پر کنٹرول ہو. اللہ نے کہا پانی کا ڈبونا یہ اس کی عادت ہے. اگر جناب موسیٰ کی لاٹھی نے پانی میں راستے پیدا کیے تو یہ عادت نہیں، یہ آیت ہے. آگ کا جلانا آگ کی عادت ہے. اگر جناب ابراہیم اس میں آ جائے اور باغ پھول بن جائے تو یہ آیت ہے، یہ آیت ہے. چاند کا نکلنا اس کی عادت ہے. اگر رسول کی انگلی سے 2 ٹکڑے ہو جائے تو یہ عادت نہیں، یہ آیت ہے. یعنی ہر ایک بندہ اپنے گھر سے در سے آئے تو یہ عادت ہے. اگر علی کی ماں دیوار کعبہ سے آئے تو یہ آیت ہے. بچے کا پیدا ہونے سے رونا یہ بچے کی عادت ہے. اگر کعبہ میں علی رسول کے ہاتھوں پر قرآن، تورات، زبور، انجیل پڑھے تو یہ عادت نہیں ہے. کہا جاتا ہے جس کا ہر امر پر کنٹرول
کو پھر آیتیں پڑھ رہا ہو تقریباً 6-7 گھبراہٹ نہیں کہ اولو الامر کی معنی قرآن میں کیا ہے، علی کی تعریف قرآن میں کیا ہے۔ سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا الا لہ الخلق والامر، امر معنی قضا۔ سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، امر معنی شریعت۔ سورۃ حج میں ارشاد ہوا فلا ینازعنک فی الامر، امر معنی دین۔ سورۃ مومن میں ارشاد ہوا افوض امری الی اللہ، امر معنی ہر شے۔ سورۃ یاسین میں ارشاد ہوا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر معنی لا شے۔ سورۃ الحدید میں ارشاد ہوا حتی جاء امر اللہ فلا تستجیبوہ، امر معنی موت۔ سورۃ ہود میں ارشاد ہوا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، جناب نوح نے کہا تھا آج اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی بھی تمہیں نہیں بچائے گا، امر معنی عذاب۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، حبیب کہو کہ روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ سورۃ سجدہ میں ارشاد ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، امر معنی سجدہ۔ میرا فخر آباد صاحب بڑا تاریخ ہے کہ جملہ کہہ رہا ہوں، خدا مجھے ہمت دے کہ تاکہ میں جملہ سیالکوٹ میں کہہ سکوں۔ یعنی اللہ نے کہا جو جو امر ہے علی اسے کہا جاتا ہے، تمام چیزوں پر جس کا کنٹرول ہو قرآن میں اسے علی کہا جاتا ہے۔ امر معنی قضا، جس کا قضا پر، جس کا تقدیر پر کنٹرول ہو۔ اللہ نے کہا وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا کہ سورج کا نکلنا مشرق سے مغرب کی طرف یہ اس کی تقدیر ہے، یہ اس کی تقدیر ہے۔ تقدیر کو کون بدلاتا ہے؟ علی نے ایک مرتبہ سورج کو نہیں بدلایا، پلٹایا 12 مرتبہ۔ میرے پیر امیر نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا، اور قرآن نے کہا کہ جب علی خیبر سے واپس ہو کر آئے سورج ڈوب چکا تھا، علی نے اشارہ کیا، سورج واپس آیا، علی نے نماز پڑھی، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آج پتا چلا کہ آپ خدا ہیں، بڑی عقیدے کی بات کرو، آج پتا چلا کہ آپ اللہ ہیں۔ مولا نے کہا دیکھو جب میں نماز پڑھ رہا تھا میرا سجدہ کس کو تھا؟ کوئی تو میرے سامنے ہے نا جس کو علی سجدہ کرے، وہ میرا بھی خدا ہے، وہ تیرا بھی خدا ہے۔ آدم مولا نہیں، میرے پاس قرآن کی آیت ہے کہ آپ خدا ہیں۔ مولا نے کہا کون سی آیت؟ آواز ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات من المغرب۔ نمرود نے کہا تھا میں خدا ہوں، تو ابراہیم نے کہا تھا کہ خدا ہے، تو میرا اللہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال۔ مولا قرآن میں موجود ہے، ابراہیم کی آیت میں موجود ہے، وہ تو نہ کر سکا، میں تو آپ کو 12 دفعہ دیکھا ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو آپ نے واپس لوٹایا۔ مولا خدا نے کہا، علی نے قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا، تلوار نے نام سے نکالی، اس کے سر پر چلائی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مولا نے کہا کہ نہ کہو خدا، مولا نے کہا اٹھو، اٹھ گیا۔ مولا نے کہا نہ کر خدا، آدھے مولا پہلے شک تھا، آپ کو یقین ہے 70 مرتبہ امیر خیبر خیر نے اسے مارا پھر زندہ کیا۔ آدھے نہ کہو میں خدا، آدھے مولا جس طرح مارتے جاتے ہو زندہ کرتے جاتے ہو میرے یقین میں اضافہ پڑتا ہے۔ علی نے آخر میں اسے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، جیسے آگ کے قریب کی اللہ کی آواز علی اسے آگ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ یہ تو علی نہیں کرتا ہے، یہ تو تجھے مانتا ہے، تیرا تو دوست ہے۔ علی نے کہا یا اللہ مجھے مانتا ہے مگر تجھے نہیں مانتا۔
یا اللہ جو علی کو مانے علی کے اللہ کو نہ مانے اسے آگ میں جلاؤں تو کیا کروں؟ اللہ نے کہا جزاء الاحسان الا الاحسان، علی تیرے جملوں نے میرے وقت نے کچھ جمع دیا ہے، علی تو نے دنیا میں اس کو آگ میں ڈالا ہے جو علی کو مانتا ہے اللہ کو نہیں مانتا۔ علی میرا تجھ سے پرائمر ہے، میرا بھی تجھ سے وعدہ ہے، میں بھی آخرت میں اس کو آگ میں ڈالوں گا جو اللہ کو تو مانے گا مگر اللہ مصطفیٰ امر مانا شریعت، جس کا شریعت پر کنٹرول، یعنی قبلہ جس کا شریعت پر کنٹرول، قرآن کاش اتنا شریعت کا عالم ہو کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے یہ نہ کہے کہ تیرو بیٹی سے شریعت کا عالم ہو، شریعت پر کنٹرول ہو، جب بھی سائن سوال کرے تو سوچے نہ غور نہ کرے، فوراً جواب دیتے۔ سائل کہتے ہیں مولا ہم جب بھی سوال کرتے آپ غور نہیں کرتے، آپ سوچتے نہیں۔ مولا نے کہا بتاؤ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ مولا 5۔ مولا نے کہا غور نہیں کیا؟ مولا نے کہا فکر نہیں کیا؟ مولا یہ تو انگلیاں، میرے ہاتھ 24 گھنٹے ہیں۔ مولا نے کہا جس طرح انگلیاں تمہارے سامنے 24 گھنٹے حاضر ہے اس طرح کائنات کا ذرا ذرا علی کے سامنے حاضر ہے۔ شاید کوٹ والوں ایک علی کے ولایت کے مقابلہ کہتا ہوں، کوئی تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ کوئی سوال لے کر آیا ہو اور علی نے کہا کہ اس کا جواب کل پوچھنا۔ جملہ کہہ گیا میرے دوست، تاریخ کہتے کہ جنگ نہروان ہے، نہروان ہے۔ علی جا رہا ہے، سپاہی ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ایک نجومی علی کا راستہ پکڑ کر کہتا ہے مولا آج آپ نہ جائیں۔ کیوں؟ کہ مجھے علم نجوم بتا رہا کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آج آپ کو شکست ملے گی۔ مولا نے کہا نجومی تم راستے ستاروں سے لیتے ہو، ستارے علی سے راستہ لیتے ہو۔ راستے لیتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا پوری زندگی گزر گئی، میرا علم کبھی خطا نہیں ہوا۔ کون جملہ ہے؟ مولا میرا علم کہتا ہے، میرا علم کہتا ہے کہ آپ کا ستارہ گردش میں، مولا آپ نہ جائیں۔ مولا نے کہا علی کا یہ دعویٰ ہے کہ میری لشکر سے سوائے 9 کے کوئی شہید نہ ہوگا، اور ادھر خارجوں کے جو ہزارہ لشکر ہے نا جب علی کی تلوار چلے گی سوائے 9 کے وہ بچے گا۔ نجومی کہتا ہے کہ ہاں میں پیچھے لگ پڑا جنگ نہروان میں لگا پیچھے، علی گیا، تلوار چلی، لاشوں کے ڈھیر ہے، میں گننے لگا کہ علی کے طرف سے سوائے 9 کے واقعی کوئی شہید نہ ہوا، اور ادھر سوائے 9 کے کوئی بچہ نہ ہوا۔ میں علی کے قدموں پر گر پڑا، مولا یہ علم کہاں سے آپ نے لیا؟ یہ علم آپ نے کہاں سے لیا؟ مولا نے کہا حاذا صفت رسول اللہ، حاذا لعاب رسول اللہ، یہ کعبہ میں لعاب رسالت کے چوسنے کا اثر ہے، یہ لعاب نبوت چوسنے کا اثر ہے۔ ارے جس کے لعاب کے سے علی بنتا ہے تو اس محمد کے علم کا کمال کیا ہے؟ نعرہ
یہ ہے شریعت کا جس کا شریعت پر کنٹرول. سوچا کہ جب علی سے میں سے کوئی سوال کرتے ہیں علی فوراً جواب دیتے ہیں. کوئی ایسا سوال بنائے جو علی دے نہ سکے. پورے مکہ و مدینہ سے جو انٹیلیجنس تھے وہ چنے گئے. ایک سوال بنا. انہیں کہا کہ اگر علی یہ کہے تو ہم یہ کہیں گے, اگر علی یہ کہے تو ہم یہ کہیں گے. ایک سوال بنا کر مولا کے دربار میں, مولا ہمارے پاس سوال ہے. وہ سوال یہ کہ آج رات ایک بکری نے بچا دیا, مگر پوزیشن یہ ہے کہ اس کا سر کتے جیسا ہے اور دھڑ جو ہے وہ بکری جیسا ہے. مولا آپ حکم کریں کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ مولا امیر علیہ السلام نے کہا کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے, اس کے سامنے پانی کا تشت رکھا. اگر یہ زبان ڈال کر پیے تو حلال ہے, اگر چاٹے زبان سے تو یہ حرام ہے. اور مولا ہم نے اس کو 2 مرتبہ دیکھا ہے, کبھی زبان ڈال کر پیتا ہے, کبھی چاٹ کر. اور مولا نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے, اس کو تم بکری کے گلے میں ڈال, اگر مل کر چلے تو حلال, اگر آگے پیچھے بھاگ جائے کوئی حرام. اور مولا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کبھی مل کر چلتا ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے. 100 کوسچن جو مولا جواب دیتا ہے, ٹائم نہیں ہے مجھے آگے جانا ہے. آخر میں مولا نے کہا آپ ایسے کرو, اس کو ذبح کرو, اگر پیٹ سے آنتے نکلے تو حرام, اگر وہ جھری نکلے تو حلال. اب تو نہیں کر سکتے نا مولا, 2 مرتبہ نکلے, دوسری مرتبہ وہ جھری نکلی, سمجھے ہے نا مانا جس کا شریعت پر کنٹرول, شریعت پر امر مانا حرش, امر مانا دین, امر مانا سجدہ, جس کا سجدہ پر کنٹرول ہو. نبی نماز میں ہے, کھیلتا ہوا حسین آ گیا, آخری سجدہ ہے, حسین بیٹھ گیا, سارے نمازی پیچھے ہیں. نبی نے ارادہ کیا حسین ہے میرا, نماز ہے اللہ کی, سر اٹھا حسین گرد و گر جائے. اللہ نے کہا حسین نبی کیا پڑھ رہے ہو؟ مالک نماز. آواز نماز کے اوپر اصل نماز ہے. سجدہ سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین سر نہ اٹھائے, جب تک حسین نہ اترے, سر نہ اٹھانا مانا جس کا سجدہ پر کنٹرول ہو. نبی نے تسبیح کو بڑھایا, 5 دفعہ پڑھا حسین بیٹھا ہے, 10 دفعہ پڑھا حسین بیٹھے ہیں, 30 دفعہ پڑھا حسین بیٹھے ہیں, 40 دفعہ پڑھا حسین بیٹھے ہیں, 70 مرتبہ تک نبی پڑھتا رہا, حسین بیٹھے ہیں. سارے نمازی مصطفیٰ کے انتظار ہیں, پھر مصطفیٰ سر اٹھائے تو ہم بھی سر اٹھائیں. مصطفیٰ جبریل کے انتظار ہیں کہ جبریل آرڈر دے تو سر اٹھاؤ. جبریل خدا کے انتظار ہے کہ خدا آرڈر دے تو مصطفیٰ خدا حسین کے انتظار ہے. حسن حسین نبی دے پیارے, دسا تیرے کی کارے, حسن حسین نبی دے پیارے, حسین میں اپنے ظلم کمایا سی, کربل دے وچ ماریا سی, عشق دے وچ مارے گے. حسن حسین نبی دے پیارے دسا تیرے کی. نبی جبریل کے انتظار میں, جبریل توحید کے انتظار میں, توحید حسین کے انتظار میں, یعنی جس کا خدا انتظار کرے, شریعت میں اسے حسین کہا جاتا ہے. جس کا بگڑا خدا انتظار کرے اسے شریعت میں حسین کہا جاتا ہے. جس کا سجدہ پر کنٹرول ہو, امر مانا لاش ہے, جس کا لاش ہے پر کنٹرول ہو. امام رضا علیہ السلام کو مامون نے بتایا کہ
امام کہتا ہے ہمارا لا شے پر کنٹرول ہے. جادوگر کو بلایا, روٹی رکھی گئی اور سمجھا کہ جب امام لقمہ اٹھائے تو جادو کرنا, روٹی بھاگ جائے گی. غور ہے نا دوستو, دسترخوان لگایا گیا, امام کو بلایا گیا. جب امام نے ہاتھ بڑھایا روٹی بھاگ گئی. تو امام نے کیا دیکھا؟ دیوار پر شیر کی تصویر ہے جس میں روح نہیں, جس میں جسم نہیں, جس میں ہڈیاں نہیں, لاش ہے. امام نے کہا کن اسدن, شیر بن جا. ادھر کن کہا فیکون, شیر بن گیا, شیر بن گیا. آ کر تمام جادوگروں کو نگل گیا. جب امام رضا باہر نکلے تو صحابی نے مولا کا ہاتھ, مولا کا دامن ہاتھ سے پکڑا اور کہا مولا اللہ کا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ کن تو توحید کی صفت ہے, یہ کن تو اللہ کہتا ہے. مولا آپ نے اللہ کہا, آپ نے کن کہا, خدا کا لفظ. امام نے کہا لنا ما اللہ حالات فیہا نحن وہو فیہا نحن ومع ذالک ہوا ونحن نحن. اے صحابی, ہم 14 اماموں کا, ہم 14 معصومین کا اللہ سے ایسا راز و نیاز ہے, کبھی خدا ہم بن جاتا ہے, کب ہم خدا بن جاتا ہے. پھر وہ رہتا ہے, ہم رہتے ہیں. ہم خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں. امام نے کہا ہم خدا نہیں ہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اللہ اس فعل کو پسند نہیں کرتا جو ہمارے خلاف فعل ہو, اس عمل کو اللہ پسند نہیں کرتا جو عمل ہمارے خلاف ہو. سمجھ آئے نا صاحب علیہ السلام, جس کا سجدہ پر کنٹرول, جس کا لاش ہے پر کنٹرول. سمجھ میں آ رہی ہے نا, علی کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے نا, کہ یعنی علی کی معنی کیا, جس کا موت پر کنٹرول ہو, جس کا موت پر کنٹرول ہو. دیکھیں منبر کوفہ ہے, ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں. منبر کوفہ ہے, علی منبر کوفہ پر بیٹھے, 3 یہودی آ کر سوال کر رہے تھے. مولا ہمارا ایک سوال ہے. مولا نے کہا میں جواب دوں یا میرا بیٹا جو 7 سال کا حسن ہے وہ جواب دے. مولا ہاں اگر آپ کا بیٹا جواب دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مولا نے کہا حسن بیٹا جی بابا, اور ممبر پر اور ان کو جواب دو تاکہ کائنات کو پتا چلے کہ حیدر کے علم کا وارث کون ہے. حیدر کے علم کا وارث کون ہے. اور بابا بڑوں کی گفتگو میں اچھی کی, چھوٹوں کی گفتگو اچھی نہیں لگتی. مولا نے کہا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کائنات کو پتا چلے کہ حیدر کے علم کا وارث کون ہے. احتجاج طبری کے الفاظ, حیدر کا بیٹا حیدر منبر پر آیا اور امام حسن علیہ السلام جب آئے تو کہا اے یہودیو تم سوال پوچھنے آئے ہو, جواب تو اور بات ہے, وہ سوال بتاؤں جو تم پوچھنے آئے ہو. مولا اگر آپ کو علم غیب ہے تو بتائیں ہمارے دل میں کیا ہے, آپ کیا پوچھنے آئے ہیں, ہم کیا پوچھنے آئے. امام نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے کہ اللہ نے سخت میں سخت کس کو خلق کیا ہے, کائنات میں سخت میں سخت کیا ہے. یہودیوں کے سر نیچے ہوئے اور ہم مولا ہم یہی پوچھنے آئے تھے کہ سخت میں سخت کائنات میں کیا ہے. امام نے فرمایا سنو علی کے بیٹے کا جواب, خلقہ اللہ بالحجر, اللہ نے سخت میں سے سخت پتھر کو خلق کیا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ الْحَدِيدِ يَبْدُ بِالْحَجَرِ, اللہ نے پتھر سے سخت لوہے کو پیدا کیا ہے جو لوہا پتھر کو توڑتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ النَّارُ تَصِيبُ الْحَدِيدَ, اللہ نے لوہے سے سخت آگ کو پیدا کیا ہے جو آگ لوہے کو پگھلاتی ہے. وَأَشَدُّ مِنَ النَّارِ الْمَاءُ فِي النَّارِ, اللہ نے آگ سے سخت پانی کو پیدا کیا ہے جو پانی آگ کو بجھاتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ سَحَابٌ يَحْمِلُ الْمَاءَ, اللہ نے پانی سے سخت بادل کو پیدا کیا ہے جو بادل پانی کو آسمان میں لیے پھرتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ السَّحَابِ الرِّيحُ تَحْمِلُ السَّحَابَ, اللہ نے بادل سے سخت ہوا کو پیدا کیا ہے جو ہوا آسمان میں بادل کو لیے پھرتی ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ الْمَلَكُ وَالَّذِي يُرْسِلُهَا, اللہ نے ہوا سے سخت اسرافیل کو پیدا کیا ہے
الملك الموت واشد من الملك الموت الذي يميت الملك واشد من الملك الموت اللہ نے فرشتے سے سخت ملک الموت کو اشد بنایا ہے سخت بنایا ہے جو ملک الموت ہاں مولا یہ مر گیا اس کا جنازہ پڑھیں علی نے تکبیر نہ کہی اللہ نے اسرائیل کو بھیجا جاؤ اس کا روح قبض کرو علی کی امامت میں فرق نہ آ جائے روح قبض ہو گئی مر گیا جنازہ پڑھایا گیا انہوں نے آواز دی زندہ ہو تو اٹھے نا آواز مولا یہ تو زندہ تھا آپ نے کیا کر لیا آواز انسان تب مرتا ہے جب اس کی روح کا قبضے میں ہو ارے روح ہے امر علی ہے اول الامر علی اول الامر ہے علی اول الامر ہے قرآن سے پوچھے کہ اول الامر کون ہے شفا دیتا ہے یا نہیں نجات دیتا ہے یا نہیں اللہ نے کہا اذ ارسلنا الی موسیٰ اذ ارسلنا ہم نے رسالت عطا موسیٰ ہم نے موسیٰ کو امر عطا کیا یعنی اللہ نے کہا کہ موسیٰ کلی اول الامر نہیں ہے جزوی اول الامر ہے جب چلا 12 قبیلے پیچھے چلے دریا نیل میں جناب موسیٰ نے ڈنڈا مارا راستہ پیدا ہوا دریا نیل میں اور جب ڈنڈا مارا اور پوری زندگی میں پہلی مرتبہ دریا نیل میں سورج کی روشنی پڑی جب روشنی پڑی تو پانی خشک ہو گیا زمین اتنی خشک ہو گئی کہ جب لوگ چلنے لگے تو وہیں سے غبار اٹھنے لگتی تھی غور نہیں فرمایا جناب موسیٰ نے عصا مارا راستہ بن گیا 12 قبیلے تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم ساتھ نہیں چلیں گے کیا کروں آوازیں ہمارے الگ الگ راستہ بناؤ جناب موسیٰ نے پھر ڈنڈا مارا کہ بلا 12 راستے بن گئے نبی نے کہا اب آؤ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے کیا کروں آواز اس میں کھڑکیاں بناؤ سمجھ رہے نا صاحبان تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے چلیں کوئی ہمیں چھوڑ کر بھاگ تو نہ جائے سمجھ رہے نا صاحبان موسیٰ نے 12 پانی میں راستے بنائے ہر ایک دیوار میں کھڑکیاں بنائی اب قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے بھی جیسی لشکر ڈالا پار ہو گیا لیکن سارے موسیٰ کے لشکر میں نیک نہ تھے لیکن اللہ نے کہا نجات کا دار و مدار امام پر ہے نجات کا دار و مدار اول الامر پر ہے ان کا اول الامر نبی تھا ان کا اول الامر معصوم تھا موسیٰ پار ہو گیا ادھر سے پھر فرعون نے اپنا لشکر ڈالا فرعون آگے لیڈنگ کون کر رہا ہے فرعون جیسے ہی لشکر آیا اللہ نے پانی کو حکم دیا دیوار سے مل گئی فرعون با لشکر غرق شد فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا اللہ نے کہا موسیٰ پار ہو گیا ایک بھی شخص موسیٰ کی قوم کا نہ ڈوبا 12 قبیلوں کو نجات موسیٰ نے دی کیوں کہ موسیٰ اول الامر تھا اللہ نے کہا کہ جس 12 قبیلوں کا ایک اول الامر ہو وہ اول الامر 12 قبیلوں کو نجات دلوا سکتا ہے ارے جس قوم کے 12 اول الامر ہو سوال کر رہے ہو کہ علی نے کب کلمہ پڑھا تھا علی نے کب اسلام لایا تھا یا علی مدد نہ کرو اذان میں علی علی نہ کرو خدا کی قسم نماز جزء ایمان ہے اذان جزء ایمان ہے پوری لائف میں رسول نے علی کو جزء ایمان نہ کہا کلہ للکفر کلہ علی ہے کلہ ایمان علی کلہ ایمان علی کلہ ایمان کی ضد کیا ہے کلہ کفر جو بھی علی کے مقابلے میں آئے چاہے تخت پر آئے چاہے تاج پر آئے چاہے گھوڑے پر آئے چاہے اونٹ پر آئے کلہ کفر ہے
کل ہو جائے کفر کل. کہاں؟ جنگ احزاب میں، خندق میں، جب رسول نے علی کو لباس رسالت پہنایا، لباس نبوت پہنایا، کہ بلا کوئی ویسی جنگ نہیں ہے جہاں رسول نے اپنا لباس پہنایا ہو، مگر جنگ خندق واحد جنگ ہے جہاں رسول کا یا عدلی ادن میں علی میرے قریب ہو. جب علی قریب آیا تو نبی نے مصطفیٰ نے اپنا امامہ علی کے سر پر رکھا، علی کا امامہ اپنے سر پر، اپنی قمیص علی کو پہنا، علی کی قمیص خود پہنی، اپنا پٹکا علی کے کمر میں، علی کا پٹکا اپنے کمر میں، اپنی جوتی علی کے قدموں میں، علی کی جوتی اپنے قدموں میں. 1 سیکنڈ نہ گزرا محمد علی بن گیا، علی محمد بن گیا، امامت رسالت میں آ گئی، رسالت امامت میں آ گئی. اور جب علی علیہ السلام کے میں ایک منزل پر آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جب علی علیہ السلام چلنے لگے تو رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ من الکفر اور کل کا کل ایمان. کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل ایمان. اور علی قبلہ یہ واحد جنگ ہے جس میں علی علیہ السلام پیدل گئے، سواری رسول نے نہ دی، علی علیہ السلام گھوڑے پر نہ گئے، تنہا گئے. کیوں؟ رسول کہ اگر میں سواری دیتا تو 14ویں صدی کے مسلمان اعتراض کرتے کہ رسول کا علی ہے کل ایمان جا رہا ہے، ادھر اس میں تو گھوڑا بھی ہے، لیکن اس کو الگ کیا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. علی مکمل کا مکمل ایمان جا رہا، کل ایمان جا رہا، کل ایمان جا رہا. اور جب کل ایمان کل کفر سے آیا تو علی نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، انا علی ابن ابی طالب، اے کل کفر، میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں. اے کل کفر، میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں. سمجھئے حضور میں کیا جملہ کہتا ہوں؟ کبھی بھی نام اور بیٹا بدنام باپ سے تعارف نہیں کرواتا ہوں، کبھی بھی نام اور بیٹا کبھی بھی بدنام باپ سے تعارف نہیں کرواتا ہوں، ہمیشہ نام ور باپ سے بیٹے کا تعارف ہوتا ہے. آگے ہو مقصد پر جس کے نام پر یہ امام بارگاہ ہے، کسر ابو طالب. ابو طالب کس کا نام ہے؟ ابو طالب نام ہے کل ایمان کے باپ کا. مجھے کچھ چلنے دے تاکہ پھر بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی. یعنی میں نے عرض کیا کہ علی علیہ السلام جب آئے نا عمر بن عبدالعزیز کے سامنے تو علی نے کہا نہ دیا بنا کل کفر، میں کون ہوں؟ علی جب نہ. کس کے سامنے تعارف ہے؟ کل کفر کے سامنے. اگر ابو طالب علی کا بابا صاحب ایمان نہ ہوتے تو عمر بن عبدالعزیز کہتا نا علی کس باپ سے تعارف کراتے، کس باپ سے اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہو؟ وہ بھی تو مجھے جیسا ہے نا، وہ بھی تو مجھے جیسا ہے نا. لیکن علی نے فخر سے کہا انا علی ابن ابی طالب، اے عمر بن عبدالعزیز میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. یعنی اتنا تو ابو طالب بہادر تھا نا، اتنا تو ابو طالب بہادر تھا نا کہ بہادر باپ کا تعارف کرا کہ میں وہ علی ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہوں. آج کا مسلمان اعتراض کر رہا ہے کہ علی کے باپے نے کلمہ نہ پڑھا، صاحب ایمان نہ تھا، صاحب کلمہ نہ تھا. خدا کی قسم کے بڑا میں چھوٹا سا پروفیسر ہوں کالج میں، جب تاریخ دیتے ہیں مسلم ہسٹری کہ آپ بچوں کو پڑھائیں کہ بلا جب ہم پڑھاتے ہیں تو نوجوان کچھ دل کرتے ہیں کہ بلا یہ آپ کی تاریخ ہے. یہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے رسول سے اتنی لڑائیاں لڑی، لکھا پھر میں مسلمان. ابو سفیان کون؟ جس کی بیوی ہندا نے
رسول کا میدان احد میں جگر نکال کر جب آیا لکھا پھر مسلمان ابو سفیان کون جس نے رسول کو راتوں رات ہجرت پر پابند کیا مجبور کیا لکھا پھر مسلمان اب لکھا حضرت ابو طالب وہ جس نے رسول کو 17 سال اپنے دسترخوان پر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا لکھا یہ کافر ابو طالب وہ جس کی بیوی کو رسول ماں کہتا لکھا پھر بھی کافر ابو طالب وہ جس کا نام محمد سے پہلے محمد کس کا نام نہ تھا محمد مانا جس کی اللہ بے انتہا تعریف کرے نام محمد کس نے رکھا ابو طالب نے جب خدیجہ کا نکاح رسول کے ساتھ ہوا نکاح خان اسلام کا مفتی علی کا بابا اب نوجوان سوال کرتا ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے جو رسول کو پالے کافر جو رسول کو در بدر کرے مسلمان جو رسول کا نکاح پڑے وہ کافر جو رسول کو راتوں رات در بدر کرے مسلمان I appreciate Islam but I don't want to become a member of Muslim society تو یہ جو غیر مسلم طلباء ہے وہ یہ کشتن کرتے ہیں کہ استاد صاحبان ہم اسلام کو اپریشیٹ کرتے ہیں اسلام بہت اچھا ہے لیکن یہ کون سا اسلام ہے ترازو ہے حضرت ابو طالب رب یہ رسالت جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات مجھے کائنات میں ایسا باپ دکھاؤ جس کے 12 بیٹے امام ہوں کائنات میں یہ کافر کافر کہنے والے مجھے ایسا باپ دکھاؤ جس کے 12 بیٹے الامرو جس کا بھتیجا سید الانبیاء جس کا بیٹا سید الاولیاء جس کی بہو سیدۃ النساء العالم جس کے پوتے الحسن والحسین سید جس کے پوتے جوان جنت کے سردار جس کی بہو کائنات کے عورتوں کی سردار جس کا بیٹا کائنات کے ولیوں کا سردار جس کا بھتیجا کل انبیاء کا سردار قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب کا شان یہ ہے اگر مصطفیٰ آتا ہے تو سارے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اب کل کو مت اوپر کرو تو ملا ہے ابو طالب کا جملہ تھا
کہ قرآن میں ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب والحکمۃ. ابو طالب کے بھتیجے کا محمد کا شان یہ ہے کہ انبیاء بیٹھے ہیں، رسالت آتی ہے، محمد آتا ہے، قرآن کہتا ہے سارے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تک محمد تشریف نہیں رکھتے آدم نہیں بیٹھتا، نوح نہیں بیٹھتا، ابراہیم نہیں بیٹھتا، محمد بیٹھتے ہیں، پھر نبی بیٹھتے ہیں. قرآن کا نبی بیٹھے ہیں، محمد بیٹھا ہے. یا اتنے میں علی کی محبوبہ، علی کی محبوبہ بی بی زہرا آتی ہے. اذا دخلت النبی فقام رسول اللہ. بطول آئی، رسالت کھڑی ہوئی، رسالت کھڑی ہوئی، نبی کھڑے ہوئے. جب تک بطول نہیں بیٹھتی رسالت نہیں بیٹھتی. بطول بیٹھتی ہے پھر محمد بیٹھتا ہے، محمد بیٹھے نبی بیٹھے، بطول بیٹھی. یا اتنے میں علی آیا، علی آئے، بطول اٹھی، بطول اٹھی، ادھر نبی اٹھا، نبی اٹھے، ادھر انبیاء اٹھے. جب تک علی تشریف نہیں رکھتے بطول نہیں بیٹھتی. علی بیٹھے، بطول بیٹھی، بطول بیٹھی، نبی بیٹھے. یا اتنے میں علی کا بابا ابو طالب بابا کی تعظیم کے لیے علی اٹھا. علی اٹھے، ادھر بطول اٹھی، بطول اٹھی، ادھر نبی اٹھے. یعنی ابو طالب اس ہستی کا نام ہے جس کے استقبال کے لیے کہ 1,24,000 انبیاء. بھائی بات سمجھ میں سے نہیں ہوتا. آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ ابو طالب صاحب ایمان، جناب ابو طالب علیہ السلام پر بلندتر صلوات. ابو طالب صاحب دین نہ تھے، ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا. یہ جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہ کس کے گھر سے سیکھا؟ یہ جو لا الہ الا، میں تو کہتا ہوں کہ ابو طالب علیہ السلام یا جناب امیر علیہ السلام یہ کلمہ پڑھنے نہیں آئے تھے، یہ کلمہ سکھانے آئے تھے. یہ تم کو کلمہ سکھانے. آج ٹیلی ویژن پر کوسچن کرتے ہو کہ ہوائی جہاز جس نے سائنسدان اڑایا اس کا نام کیا تھا؟ جس نے ریڈیو پاکستانی ایجاد کیا اس سائنسدان کا نام کیا تھا؟ جس نے یہ مشینری ایجاد اس کا نام کیا تھا؟ کبھی یہ سوال کیا ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ اور ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے رسول نے نہیں پڑھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سب سے پہلے رسول نے نہ پڑھا. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ کس نے پڑھا؟ خبرائیں نا کائنات کی قیمت کا جملہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ اللہ نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین. مصطفیٰ مجلس کا، دعوت ایمان کا، دعوت دین کا اہتمام کرو، پروگرام بناؤ، اس میں اپنے توحید کے وحدانیت کا اعلان کراؤ، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کراؤ، اپنی رسالت کا اعلان کرو. آئیے تاریخ کو پڑھیں کہ جب یہ آیت اتری، حالانکہ رسول انڈیپینڈنٹ ہے، خدیجہ کے ساتھ میریج ہے، اپنا گھر ہے، اپنا ہاؤس ہے، مگر یہ دعوت کا اہتمام، یہ دعوت کی ارینجمنٹ رسول نے اپنے گھر میں نہیں کی، مکہ اور مدینہ کے کسی رئیس کے گھر میں نہیں کی. کس کے گھر میں کی؟ ابو طالب کے گھر میں. کس کی دعوت؟ ایمان کی دعوت. کس کی دعوت؟ دین کی دعوت. کس کی دعوت؟ اسلام کی دعوت. دعوت ہے ایمان کی، بلانے والا ہے کل
कुल्लू ईमान। सो गए हो मेरे दोस्त। कि मेरा दावत है ईमान की, बुलाने वाला है। बाबा मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे दावत है ईमान, बुलाने वाला है कुल्लू ईमान। किसके घर में है? जिसको कहते थे साहिब ईमान न था, साहिब इस्लाम न था। 4 दिन तक मुसलसल दावत चलती रही। खाना किसका था? अबू तालिब का। घर किसका था? अबू तालिब का। मालूम हुआ कि हिदायत का पहला घर न मक्का है न मदीना है। हिदायत का घर न काबा है न किबला है। हिदायत का सबसे पहला घर अली के बाबे अबू तालिब। अबू तालिब का। और तारीख को पढ़े, सरकार मुस्लिम की तारीख जो न्यूट्रल है, मिस्टर हिटी लिखता है कि जब 4 दिन तक मुसलसल दावत होती रही, नबी उठते हैं मगर अबू जहल ऐलान नहीं करवाते। जब जो था दिन हुआ, नबी उठा और नबी उठकर क्या कहता है? Who will join me in the secret become a brother my girlfriend my come to मिस्टर हिटी लिखता है कि जब नबी उठा और नबी कहता Who will join me? है कोई तुम में जो मेरी मदद करे? एक मजलिस सुनने वालों, एक मजलिस में आने वालों, देखो यही अली मेरा वजीर है, यही मेरा खलीफा, यही मेरा जानशीन है। अरबी क्या बनेगी? अली वलीउल्लाह, असियो रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। बात समझ में आई? क्या कहा? यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले मुस्तफा ने न पढ़ा, किसी सहाबी ने न पढ़ा, सबसे पहला अली ने पढ़ा। अली वलीउल्लाह ये कलमा शिये ने नहीं पढ़ा, ये सबसे पहला कलमा अली ने नहीं पढ़ा, ये पढ़ा रसूल ने। जाहिरो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ते हो अली का, ये कलमा हम पढ़ते हैं रसूल। अबू तालिब कहते हो कि अबू तालिब साहिब ईमान न था। आज सवाल करते हो कि अबू तालिब का मजहब क्या था? अबू तालिब का यानी अकीदा क्या था? अबू तालिब का अकीदा मोहम्मद है, अबू तालिब का अकीदा मुस्तफा है। और है अबू तालिब का, पूछते हो कि मजहब क्या? अबू तालिब का अकीदा क्या? अरे अबू तालिब का मजहब मोहम्मद है। क्यों? कि कोई इंसान अपना बेटा भतीजे पर कुर्बान नहीं करता। बेटा औलाद कुर्बान की जाती है मजहब पर, औलाद कुर्बान की जाती है अकीदे पर, अकीदे पर। आइए शेब अबी तालिब पहाड़ी में पूरी 1000 रात, माशाअल्लाह पूरी 1000 रात जब अरबों ने सोशल बाइकाट किया पैगंबर इस्लाम से, तो ये इस्लाम का गाजी, मैदान का मुजाहिद अबू तालिब। 3 हस्तियां रह रही है, जनाब रसूल खुदा, जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब अबू तालिब। और तारीख ने कहा कि अबू तालिब और अली अलैहिस्सलाम ही छोटा है। रात ढलती है, जब अबू तालिब को पता चलता है कि आज कुफार पैगंबर के बिस्तर पर हमला करेंगे, तो क्या करते हैं? रसूल को उठाकर अली के बिस्तर पर, अली को उठाकर मुस्तफा के बिस्तर पर, खदीजा कहती है अबू तालिब क्या करते हैं? आवाज इसीलिए कि ये बिस्तर है अमीन का, ये बिस्तर है यासीन का, ये बिस्तर है मुदा
اگر اوچتن کافر حملہ کرے تو بستر رسول پر میرا بیٹا قربان تو قربان ہو جائے، مگر اللہ کی امانت میں فرق نہیں، اللہ کی امانت میں فرق نہ آئے۔ یعنی علی کا بستر رسول پر شب ہجرت کی رات سونا، یہ پہلی رات علی نہ سونا کہ رسول نے کہا کہ آج خطرے کی رات ہے، آج بستر پر نہ سونا۔ یہ بچپن میں ابو طالب نے علی میں فطرت ڈال دی تھی کہ علی جب بھی رسول پر تکلیف آئے، جاگنے میں رسول کی زندگی بچے تو جاگو، سونے میں رسول کی زندگی بچے علی سو جاؤ۔ جب رسول نے کہا کہ علی میرے بستر پر سو، آواز یا رسول اللہ علی کے سونے سے کیا ہوگا؟ آواز علی تیرے سونے سے میری جان بچ جائے۔ آواز علی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے تو ایسی ہزارہ جانیں آپ کے اوپر قربان ہیں۔ علی بستر پر سویا اور کہا کہ علی میں جا رہا ہوں اور یہ امانتیں میری کل فلاں فلاں کو دینا۔ رسول نے فہرست نہیں دی کہ علی، صرف یہ کہا کہ علی یہ امانت فلاں فلاں کو دینا، معنی جو علم ذہن رسول میں تھا وہی حقیقت ذہن علی میں تھی۔ سورج نکلا، اب جن کی امانتیں نہ تھی نا انہوں نے بھی سوچا کہ علی کے پاس فہرست تھوڑی ہے، چلو ہم بھی آج چلتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ علی ہماری امانت رسول کے پاس تھی، کہ بلا آ گئے دروازے پر کھڑے ہو گئے، مولا ہماری بھی امانت، مولا ہماری بھی امانت۔ مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، دروازے کھول لیتا ہوں، تم آگے نہ بڑھو، میں امانت کو حکم کروں گا، جس کی امانت ہے وہ اس کے پاس پہنچ جائے۔ صلوات بھیجے کہ بلا گھبرا تو نہیں گئے؟ ابو طالب کے شان میں تو جملہ کہہ رہا ہوں، فلائے ابو طالب کے بیٹے کے شان میں۔ علی بستر پر سویا، اور یہ بستر عام نبی کا نہیں، محمد کا بستر ہے، محمد کا بستر۔ آواز علی میرے بستر پر سو۔ علی سویا یا خدا کو سونا اتنا پسند آیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، جبریل جاؤ، لیکن دو فرشتے اوپر سے آئے، جبریل اور میکائیل۔ جبریل علی کے سر سے کھڑا ہو گیا، میکائیل علی کے قدموں سے کھڑے ہو گئے، دونوں نے فخر کیا۔ جبریل نے کہا میں بہتر، میکائیل نے کہا نہ میں بہتر۔ جبریل نے کہا کہ میں علی کی چہرے سے کھڑا ہوں، چہرہ وہ جس کا دیکھنا عبادت۔ میکائیل نے کہا میں علی کے قدموں سے کھڑا ہوں، علی کے قدم وہ جو کبھی مہر نبوت پر کبھی بستر کبھی بستر رسول پر۔ علی سویا یا اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ، علی کا سونا مجھے بہت پسند آیا، اپنے استاد کو کہو، لیکن آج سید الملا کی وردی پہن کر نہ جاؤ، آج کیا، آج معمولی گداگر بن کر جاؤ، میرا ویسیدر بن کر جاؤ، پیغام لے کر جاؤ۔ آواز یا علی، اللہ آپ سے سودا کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں آپ کی جان خریدنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا اللہ کیا دیتا ہے؟ مولا اللہ یہ کہتا ہے میں آپ کو ولایت عطا کر رہا ہوں۔ علی نے کہا یہ تو عدل کے خلاف ہے، یہ تو اب بادشاہ بھی ہے، جوہری بھی ہے، داغدار میں نہ خریدے گا بھی نہیں، اور عادل کا کام یہ ہے کہ جب خریدے گا سودا تو مساوی قیمت ادا کرے گا، برابر قیمت ادا کرے گا۔ جبریل اپنے استاد کو کہو، آقا کو کہو، استاد کو کہو، اللہ کو کہو کہ ولایت علی کے نگینے کی قیمت ہے، ایک انگوٹھی کی قیمت ہے۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ اپنے استاد کو کہو کہ میں جنت عطا کرتا ہوں۔ مولا نے کہا جنت علی کے 3 روٹیوں کی قیمت ہے، 3 روٹیوں کی قیمت ہے۔ ساری رات علامہ رشید رابی پڑھتے تھے ہمارے کراچی کے بڑے آئے کہ جبریل علی سے اللہ تک آتا رہا، آخر اللہ نے کہا ماذا تريد؟ علی تو چاہتا کیا؟ علی نے کہا اريد مرضات،
یا اللہ میں تیری مرضیاں خریدنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جبریل قرآن میں یہ ریسرچ کرو، یہ قرآن میں ٹرانسفر کرو کہ علی کی جان ہے جلے گی، اور میں نے ساری رضائیں دے دی ہیں علی کو. ایک رضا نہیں، ساری رضا ہے. مرضات اللہ، رضا کی جمع ہے مرضا. اللہ نے کہا ساری رضائیں دے دی ہیں علی کو. قبلہ سودا ہو گیا. آیا میں قبلہ حیدرآباد سن سے شاہ صاحب سے بانی مجلس سے میں نے رومال خریدا 10 روپے میں نے خریدا. اب قبلہ نے کہا کہ اس رومال کا خاص خیال کرنا، میں نے یہ لاہور سے لایا. میں نے کہا قبلہ جب رومال آپ کے پاس تھا تو حفاظت آپ پر تھی، جب میرے پاس آ گیا، وہ میری ملکیت ہے، میں اسے کہاں پہ کروں؟ اسے فقیر کو دے دوں، قداگر کو دے دوں، اسے میں آگ میں جلا دوں. مالک میں ہوں، پیسوں کے مالک آپ ہیں. تو قرآن میں بھی یہی ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے سودا کیا علی سے، علی کی جان خریدی. رضا ہے علی کے بعد. اب شب ہجرت کے بعد علی کی جان علی کی نہیں، علی کی جان بس قبلہ میں نے ختم کی تقریب، بس میں سمجھ گیا ہوں، کافی پڑھ چکا ہوں شاید میں. سمجھ گئے نا بات؟ قبلہ اولاد کو سلامت رکھے. 17 سال دسترخوانے ابو طالب پر نبیوں کا نبی، رسول کا رسول پلتا رہا. اور کس انداز سے دسترخوان ابو طالب بچھاتے تھے؟ روٹی توڑ کے اپنے ہاتھ سے سالن میں بھگو کر ایک لقمہ محمد کے منہ میں، ایک لقمہ علی کے منہ. بچا ہوا کھانا علی ابو طالب کھاتے ہیں. یعنی اللہ نے کہا کہ رزق میرا ہوتا، تقسیم یا محمد کرتا ہے یا علی کرتا ہے. یعنی جب کائنات کو رزق ملتا ہے تو محمد اور علی کے ہاتھوں سے، جب محمد اور علی کو رزق ملتا ہے تو ابو طالب کے ہاتھوں، ابو طالب کے صلوات بھیجے نا محمد و علی. ابو طالب کے ہاتھوں سے. کہ بلا میں یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا. علامہ تذکرۃ الخواص کا عالم وہ لکھتا ہے کہ جب رسول عربی کا نکاح، کہتا ہے کہ مجھے تو یہ حیرت ہے کہ دنیا کرے کہ ابو طالب صاحب ایمان نہ تھا، لیکن جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کسی بھی مذہب کا، تو دلہے والے یا دلہن والے نکاح اس سے پڑھاتے ہیں جو اپنے مذہب کا، اپنے مذہب کا. اب رسول پوچھ رہے ہو کہ ابو طالب کا اسلام کیا تھا، دین کیا تھا؟ کہتا ہے کہ جب رسول کا نکاح ہوا نا خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، وہ ہوا اعلان رسالت سے 15 سال پہلے، نزول قرآن سے 15 سال پہلے. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. پھر جملہ دونوں تاکہ قبلہ صاحب سمجھے. میں کہتا کہ خوارزمی اہل سنت کا بڑا عالم ہے. وہ لکھتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو دونوں دلہن اور دلہا اس سے نکاح پڑھاتے ہیں جو اس کے مذہب کا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے نبی الانبیاء کا، عام نبی کا نہیں، نکاح ہو رہا ہے نبی الانبیاء کا. اور کب ہو رہا ہے؟ نزول قرآن سے 15 سال پہلے. ابھی قرآن نازل قبلہ نہیں ہوا ہے. ابو طالب نکاح پڑھ رہا ہے کہاں؟ مکہ میں. سارے رئیس، تمام ادیب بیٹھے ہیں اور علی کا بابا خطبہ پڑھ رہا ہے نکاح کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم و ذر اسماعیل. ابو طالب نے کہا تعریف کے لائق ہے بولنا.
ابو طالب نے کسی بت کا نام نہ لیا، کس کا نام لیا؟ اس اللہ کا۔ الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل۔ تھکنا نا، یہ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ تعریف کے لائق ہے وہ اللہ جس نے ہم سب کو ذریۃ ابراہیم نسل اسماعیل سے پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ صرف رسول کو پیدا کیا، سمجھے سمجھے سمجھے، ہم سب کو پورے شجرے کا ذکر کر رہا ہے جناب ابو طالب۔ اور الحمد کا جملہ کب پڑھا؟ 15 سال پہلے، قرآن سے پہلے۔ ہم پڑھتے ہیں اپنے استاد سے سن کر، علامہ سے سن کر۔ ابو طالب نے جب قبلہ پڑھا تو کسی استاد سے نہ سنا، قرآن سے دیکھ کے نہ پڑھا، اپنے دل سے پڑھا۔ اور جب ابو طالب نے دل سے الحمد پڑھا تو توحید کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا جبریل جاؤ ان الفاظ کو لوح محفوظ میں محفوظ کرو، جب میں قرآن کی ابتدا کروں گا اپنے جملے سے نہیں، رسول کہنا اسے نہیں، ابو طالب کے جملوں سے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میرے دوستو، اللہ نے اس کو اتنا کمپنسری بنایا کہ اللہ نے کہا نماز میری خاص عبادت ہے، خاص اطاعت ہے، ہر رکعت میں کم از کم 2 مرتبہ ابو طالب کے الفاظ کو ریپیٹ کرو۔ مجھے فالو نہیں کرا، یعنی اللہ نے کہا کہ نماز ہو پورا قرآن پڑھو، اگر الحمد نہ پڑھا تو تمہاری نماز کمپلیٹ نہیں، تمہاری نماز ناقص ہے، وقت قلیل ہے اور کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے، صرف الحمد پڑھا، نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ مسلمانوں، یا قرآن میں یا نماز میں الحمد پڑھنا چھوڑ دو، یا ابو طالب کو کافر کرنا چھوڑ دو۔ ابو طالب کی عزت ہو، اسلام پر احسان ہے ابو طالب کے۔ بی بی زہرا کون ہے؟ ابو طالب کی بہو ہے۔ بی بی زینب کون ہے؟ ابو طالب کی بیٹیاں ہیں۔ خدا کی قسم تم کو دین مفت میں مل گیا، اجڑ گیا ابو طالب کا گھر۔ عزاداران حسین، ہم کیوں روتے ہیں؟ یہ مخصوص مجلس ہے مولا کائنات امیر علیہ السلام کی طرف۔ عزاداروں، آج 25 کی شب آ گئے، عید میں کتنے دن ہیں؟ 4-5 دن ہے نا۔ بتاؤ، بی بی زینب نے عید کی ہوگی، بی بی کلثوم نے عید کی ہوگی۔ عزاداروں، علی کی بیٹیاں کب یتیم ہوئی؟ ایک ہی رمضان کی رات جب علی کو ضرب لگی نا، ضرب لگی قبلہ، جب ضرب لگی جبریل نے ندا دی الا قد قتل امیر المومنین۔ یہ الفاظ کہنا تھا، بی بی زینب نے سر پر چادر رکھی۔ عزاداروں، حسن حسین دوڑے زخمی بی کو لے کر آ رہے، جب آئے دروازے پر مولا نے کہا کمبر، مولا نے کہا حسن بیٹا۔ جی بابا۔ بیٹا، یہ جو کوفے والے آ رہے ہیں پیچھے رو رہے ہیں، یہ جو نمازی ہے نا، ان کو کہو کہ چلے جاؤ۔ بابا بابا، یہ آپ کے نمازی ہیں، یہ آپ کو رونے کے لیے آئے ہیں۔ آواز اسی لیے روک رہا ہوں کہ در پر میری بیٹی زینب کھڑی ہے، میں برداشت نہیں کرتا کہ ان کی رونے کی آواز میری بیٹی زینب سنے۔ گزر گئی 19 کی شب، گزر گئی 20ویں کی شب، رونے والوں آئینہ کی اس رمضان کی رات علی کے سرانے سے علی کے یتیم بیٹے رو رہے ہیں، قدموں سے علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا، آواز حسن بیٹا۔ جی بابا۔ بیٹا، میری بیٹی زینب کو، بیٹا ساری زندگی ہو گئی ہے میں نے زینب کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے زینب کا قد نہیں دیکھا۔ عزاداروں، بی بی زینب آئی، سر نیچے ہے۔ علی نے دیکھا، مولا کے آنکھوں سے آنکھوں ٹپکنے لگے۔ امام حسن رو کر کہتا ہے بابا بابا کیوں رو رہے ہو؟ آواز آئی آج مجھے زینب کی شرم رلا رہی ہے کہ جو بیٹی باپ سے اتنا پردہ کرتی ہے، اللہ جانے وہ شرابی کی دربار میں کیا کرے گی۔ رونے والوں، ہم روتے اسی لیے ہیں
دربار سے خالی جانا اور زینب کا شرابی کے دربار میں جانا. رونے والوں قسمت ہے اس گھر کی. ماں بھی دربار میں گئی, بیٹی بھی دربار میں گئی, لیکن جب ماں گئی تھی تو سر پر چادر تھی. جب ماں دربار میں آئی نا تو بظاہر مسلمانوں کے دربار تھی. جب آئی نا سید زادی دربار میں, طارق نے کہا 3 گھنٹے بطول کھڑی ہے. جب جواب نہ ملا عزادارو, بطول دربار سے نکلی, 7 قدم آگے بڑھائے. چھوٹی زہرا نے بڑی زہرا کو روتے ہوئے دیکھا, ہاتھ جوڑ کر کہا اماں ایک مسئلہ پوچھوں. ہاں بیٹی. آواز ہے اماں جب تو گھر سے گئی تھی تو تیرے سر کے بال کالے تھے, دربار سے آئی بال سفید ہو گئے. آواز ہے ہاں زینب بیٹا دعا مانگو کوئی شریف اور دربار میں نہ جاؤ. دربار کا نام آنا تھا. علی کی بیٹی نے کہا اماں تو رو نہ, میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اماں اگر تو 3 گھنٹے کھڑی رہی تو علی کی بیٹی 9 گھنٹے. اماں جب گئی تھی تو تیرے ہاتھ کھلے تھے, جب میں جاؤں گی تو ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں گے. عزادارو ہم روتے اسی لیے ہیں کہ سید سجاد 40 سال خون ہوئے. کہ بلا 40 سال. جب امام نے انتقال کیا, امام محمد باقر نے کہا میں نے غسل کفن دے کر جب کربلا کے مسافر قبر میں بٹھایا, تلقین پڑھی. جب آدھی تلقین پر پہنچا دیکھا بابا کا سرخ کفن لال ہو گیا. میں نے تلقین بند کی, قبر میں اتارایا, کفن کے بند کھولے, منہ پر منہ رکھ کر کہا بابا کربلا کا مہاری بابا, قدم قدم پہ نادے پڑھنے والا بابا. بابا 40 سال خون ہوئے, اتنے درد ہے دل میں. امام نے کہا کفن ٹوٹا, دونوں ہاتھ اوپر بلند ہوئے, مجھے گلے لگا کر فرمایا بیٹا باقر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سکینہ شام کی بازار میں, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان صوفی زینب کو پتھر مار رہے ہیں. رونے والوں جب بھی کوئی سوالی مولا سے پوچھتا تھا نا کہ سید سجاد آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی تو مولا رو کے کہتے تھے شام کی بازار, شام کی بازار. سوالی پوچھتا ہے مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی پھوپھی زینب جب شام کے دربار میں آئی, شرابی کی دربار میں آئی تو سورج نکلا تھا, 9 گھنٹے کھڑی رہی. مولا نے رو کر کہا سوالی 9 گھنٹے نہیں. مولا کتنا عرصہ؟ مولا نے کہا سورج نکلا تھا. تو سکینہ دربار میں آئی, مغرب کے آذان آ گئے, پھر بھی سکینہ کھڑی رہی. سوالی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا سارا دن گزر گیا, آپ کی بہن سکینہ کھڑی رہی. ہاں سارا دن گزر گیا. سوالی رو کر پوچھتا ہے مولا آخر شرابی کے دربار میں آپ کی بہن سکینہ کب بیٹھی؟ مولا نے کہا جب شام میں اذان ہو گئے, ہندا کی بیٹی رملہ اپنے ماں کے پاس آتی ہے, آ کر کہتی اماں آج 14 دن محرم ہے, بابا نے فتح حاصل کی ہے, اماں تم بھی نئے کپڑے پہنو, مجھے بھی نئے کپڑے پہناؤ, چلو بابا کو مبارک دے کے آؤں. مولا کہتا ہے ہندا رو کر کہہ کے رملہ آج ایسی بات نہ کرو, آج آدھی رات کے بعد میں نے خواب دیکھا, مدینے والی زینب کی طرف خدا خیر کرے, آج دل یہ کہتا ہے کہ پلنگ سے اتر کر زمین پر بیٹھوں, بال کھولوں, بالوں میں مٹی ڈالوں. رملہ نے کہا اماں اگر تو نہیں چلتی مجھے اجازت دے دو. سید سجاد فرماتے ہیں رملہ نے کپڑے پہنے, اپنے ساتھ کنیزیں لی, وہاں پہنچی جہاں سکینہ قدم اٹھاتی تھی, کبھی قدم رکھتی تھی, سپاہی دوڑتے آئے, قیدی ہٹ جاؤ بادشاہ کی بیٹی آ رہی ہے. سکینہ نے پوچھا بھائی عابد یہ کون آ رہی ہے؟ آواز سکینہ دعا مانگو سجاد مر جا, مجھ سے نہ پوچھو یہ کون آ رہی ہے. بہن سکینہ یہ ہماری نوکرانی کی بیٹی آ رہی ہے. عزادارو رملہ آئی, پھر کر اپنے بابا کے گود میں بیٹھ کر تمام قیدی پر نظر کی. رملہ کی گزر نظر لگی جہاں سکینہ کبھی قدم اٹھاتی تھی کبھی قدم رکھتی تھی, دیکھ کر کہا بابا
بابا قیدی بہت تھک گئے ہیں. یزید نے کہا سکینہ تجھے رملہ تجھے کس طرح پتا چلا؟ آواز بابا یہ تو مجھے ہمسن قید ہے نا, کبھی قدم اٹھاتی ہے کبھی قدم رکھتی ہے. بابا یہ کب سے آئے؟ آواز رملہ نہ پوچھو تو بہتر ہے, سورج نکلا تھا تو پہنچے ہیں, شام میں اذان آ گئے پھر بھی کھڑے ہیں. آواز بابا مجھے اجازت دو تاکہ میں سے مل کر آؤں. رونے والوں یزید نے اجازت دی. رملہ وہاں پہنچی جہاں سکینہ قدم اٹھاتی ہے کبھی قدم رکھتی ہے. جب نے سکینہ نے دیکھا رملہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے, سکینہ نے رخ بدلایا. رونے والوں رملہ ادھر پھر کر آیا, سکینہ نے پھر رخ بدلایا, رملہ ادھر پھر کر آئی. جب رملہ نے دیکھا قیدن مجھ سے بات نہیں کرتی, بازو میں ہاتھ ڈال کر کہا قیدن میں بادشاہ کی بیٹی ہوں, میں گود چھوڑ کر تجھ سے ملنے آئی ہوں, تم مجھ سے ملنا گوارا نہیں کرتی. سکینہ نے دیکھ کر کہا رملہ اگر تو بادشاہ کی بیٹی ہے تو میں غریب کی بیٹی ہوں. رملہ نے کہا ہاں قیدن اگر تو بادشاہ کی بیٹی ہے, دیکھو میرے کانوں میں سونے یمنی در ہے, تیرے کانوں سے خون کیوں بہتا ہے؟ سکینہ نے دیکھا, دیکھ کر در پہچانے. آج رملہ یہ در تو میں سکینہ کے ہیں, یہ تو مجھے بابا نے عید کے دن پہنائے تھے. عزادارو بی بی زینب نے آواز دی سکینہ رملہ کو بتاؤ ہم کون ہیں. سکینہ نے کہا رملہ جاؤ اپنی ماں ہندہ کو بتاؤ کہ مدینے والی زینب با دربار میں آ گئی. عزادارو جب رملہ کو پتا چلا کہ بی بی زینب آ گئی ہے, سر سے چادر اتاری, پاؤں سے جوتی اتاری, کبھی اس دیوار سے ٹکر مارتی ہے کبھی اس دیوار سے ٹکر مارتی ہے. یزید نے کرسی چھوڑی, رملہ کو اٹھایا. اماں تجھے کس نے تکلیف دی ہے؟ آواز ہے میں تجھ پر لعنت کرتی ہوں, 14 دن دھوکے میں رکھے کہ میں باغی مار کر آیا ہوں. ہائے ہائے یہ تو ہمارے سیدوں کا گھر برباد کر دیا. عزادر و رملہ گھر دوڑی یا ہندہ کی نظر پڑی. آواز خدا خیر کرے شاید مجھے خواب رات کا خواب نظر آتا ہے. آواز رملہ خیر تو ہے. آواز میں چادر اتارو زینب آ گئی, اما چادر اتارو سکینہ آ گئی. ادھر کا کیا کر کے زینب اور دربار, سکینہ دربار. الہی بحق محمد وانت المحبوب, بحق علی وانت العالی, بحق فاطمہ وانت فاتح السماوات والارض, الہی بحق حسن وانت المحسن, بحق حسین وانت بدیع الاحسان. استجب دعائنا وحاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا اللہ اس مجلس کا ثواب, نظر نیاز کا ثواب ہمارے آبا و اجداد قبلہ کے آبا بانی مجلس کے آبا و اجداد کے روح کو ثواب عطا فرما. یا اللہ ان مومنین کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے آل محمد کی عظمت کا, تجھے واسطہ ہے علی مرتضیٰ کی فضیلت کا. قبلہ کے رزق میں ترقی عطا فرما. بانیان مجلس کی